حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اٹھایا آسمانوں پہ، ان کے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے 495 سال۔ بعض لوگ مورخین کرام اس کو 500 سال بھی کہتے ہیں۔ چلیے 500 سال لے لیتے ہیں۔ 500 سال قرۂ ارض جو ہے یہ پیغمبر اور رسول سے بظاہر خالی ہے۔ 500 سال۔ اب ان 500 سالوں میں انسان بڑی ذہین چیز کا نام ہے۔ انسان بڑا پریشان تھا کہ مجھے کس نے بنایا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے، میری منزل کیا ہے۔ یہ 3 سوال انسان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ اب اس 500 سالہ گیپ میں پیغمبر تو ہے نہیں، رسول تو ہے نہیں، انسان اپنی عقل کے ہاتھ میں بڑا پریشان رہا۔ مجھے کس نے بنایا ہے، مجھے کس لیے بنایا ہے، میری منزل کیا ہے۔ اپنے بنانے والے کی جستجو میں، رب کی جستجو میں اسی انسان نے اپنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑایا اور یہ نتیجہ نکالا پنچایت میں بیٹھ کر کہ یہ جو آسمان پر سورج روشنی دے رہا ہے، ہماری فصلوں کو بھی پکاتا ہے اور وٹامن بھی فراہم کرتا ہے پورے عرص پر مختلف، لہٰذا یہی سورج ہی رب ہو سکتا ہے۔ اسی انسان نے سورج کی پرستش شروع کر دی۔ کافی عرصہ شمس پرستی رہی، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک ایسا لمحہ آ گیا کہ سورج کو گرن لگ گئی۔ انسان کی عقل نے ہی انسان کو پھر پریشان کر دیا۔ اگر یہی سورج رب کائنات ہوتا تو کوئی اور طاقت اسے بے نور تو نہ کر سکتی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اور طاقت ہے، جو اصل رب ہے وہ اور ہے، جو اس کو بے نور کرنے پہ قادر ہے۔ چلیے اس کو ڈھونڈتے ہیں، وہ کہاں ہے، وہ کون ہے جس نے ہمیں اور سورج کو بنایا ہے۔ تو اسی انسان نے اپنی عقل سے فیصلہ کر دیا کہ اس سے اوپر ستارے ہیں، لہٰذا یہ رب کائنات ہو سکتے ہیں، ستاروں کی پرستش شروع۔ اور آج بھی شمس پرستی کرنے والے ہیں، آج بھی دنیا میں ستارہ پرست موجود ہیں۔ تو پھر کچھ تاریخ راتیں ایسی آئیں کہ ستارے بھی بے نور ہو گئے، گم ہو گئے۔ تو پھر انسان اپنے عقل کے ہاتھ پریشان ہو گیا، یارو یہ ستارے رب کائنات ہوتے تو رب جب گم ہو جائے تو بندے تو پھر کوئی حال نہ ہوگا، بندوں کا کوئی حال نہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، لہٰذا یہ ستارے بھی رب نہیں ہیں۔ اسی انسان نے پھر آگ کی پوجا شروع کر دی کہ اس کے ذریعے سے ہماری ہڈیاں پکتی ہے، جس سے ہماری زندگی کی رغب چلتی ہے۔ 4000 سال تک تو ایران میں آگ کی پوجا ہوتی رہی۔ یہ تو کوئی مانے یا نہ مانے، فاروق اعظم کا احسان۔ ایران کو فتح نہ کرتے، آذربائیجان کو فتح نہ کرتے، ممکن تھا کہ آج بھی اہل ایران آگ کی پوجا کر رہے ہوتے۔ تو اسی انسان نے جب آگ کی پوجا کرنا شروع کی تو پھر اسی عقل نے اسی انسان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، یارو یہ آگ اگر ہمارا رب ہوتی تو اس کی قربت میں ہمیں تو سکون ملتا، یہ تو ہمیں بھی جلاتی ہے۔ ایسا یہ آگ رب نہیں ہے۔ آئیے رب کو ڈھونڈے، وہ کہاں ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔
اسی انسان نے مردوں کی نگیج کی پرستش شروع کر دی۔ آج بھی آپ انڈیا میں چلے جائیں، سادھوؤں کے شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے آشیرواد لیتے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان میں جاہل لوگ یہ کام نہیں کرتے ہوں گے، اجہل لوگ کرتے ہوں گے۔ نہیں جناب، ان میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، ان میں فلاسفر بھی ہیں جو انسانی نگیج کی پرستش کرتے ہیں، سادھوؤں کے نگیج کی پرستش کرتے ہیں۔ جناب، اس کی وجہ یہ ہے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی ہو، دنیا کا کوئی کالج ہو، دنیا کا کوئی ریسرچ سینٹر ہو، وہ آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا کہ آپ کو کس نے بنایا ہے، آپ کو کیوں بنایا ہے، آپ کی منزل کیا ہے۔ آپ کو ان بنیادی سوالوں کے جواب کوئی کالج یونیورسٹی سے نہیں مل سکتا۔ ہاں، اگر مل سکتا ہے تو اللہ کے قرآن سے مل سکتا ہے، اللہ کے قرآن سے مل سکتا ہے، یا اللہ کے بنائے ہوئے علم سے مل سکتا ہے، بندوں کے بنائے ہوئے علم سے نہیں مل سکتا۔ حضرات محترم، اسی انسان نے اپنے بنانے والے کی جستجو میں اپنی عقل سے یہ ترقی کی، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنایا اور انہیں معبود قرار دیا اور ان کی پرستش شروع کر دی، یہاں تک کہ اسی انسان نے 360 بت بیت اللہ میں رکھ کر ان کی پرستش کی۔ اب آپ سب عزت والے ہیں، گھر والے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی آپ کے دشمن کو بٹھائے اور اس کے گیت گائے، آپ کے گھر میں آپ کے دشمن کو بٹھا کر اس کو سہرے پہنائے، آپ کو کیسے لگے گا؟ آپ کہیں گے کہ کلاشی کا ایک پورا ریگزین ہو جو ان کے سینوں میں اتار دیا جائے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں نے بتوں کو رکھا ہوا تھا اور اس کی پوجا کر رہے تھے، مقام جلال تھا، اللہ کا حق تھا، آسمان سے پتھروں کی بارش کرتا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، لیکن اللہ نے تدبیر فرمائی، کبھی یہ سورج کے آگے گرتے ہیں، کبھی یہ ستاروں کے آگے گرتے ہیں، کبھی یہ آگ کے آگے گرتے ہیں، کبھی یہ بتوں کے آگے گرتے ہیں، ڈھونڈ تو مجھے رہے ہیں نا، پانا تو مجھے چاہتے ہیں نا۔ اللہ نے اپنے جلال کو جمال میں بدلا، اللہ نے اپنے جلال کو احسان میں بدلا، تو جب جلال کو احسان میں بدلا، 12 ربیع الاول کی صبح 4:20 کا ٹائم، وادی مکہ، محبوب مکرم کی اسی شہر میں ولادت تھا۔ اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ذرا توجہ فرمائیں، حضور کی ولادت کے لیے صبح صادق کا انتخاب کیوں فرمایا گیا؟ اسی وقت تاریکی بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ تاریکی کو بھی میرے حبیب کی ولادت سے فیض مل جائے اور نور کو بھی میرے محبوب کی ولادت سے فیض مل جائے، اور یہی وقت مغرب کے وقت بھی تو یہی ماحول ہوتا ہے، تاریکی بھی ہوتی ہے، اجالا بھی ہوتا ہے۔ اس وقت محبوب کی ولادت